معزز ناظرین کرام، سنان بن انس ان میں سے ایک تھا کہ جنہیں مختار سقفی نے سخت ترین سزا دی تھی۔ اس خبیث انسان کے ظلم اور مظالم کو جو بھی سنتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سنان بن انس ایک بدکار اور پست ترین شخصیت کا مالک تھا، جو قساوت قلم میں شمر اور عمر بن سعد سے بھی زیادہ پست تر تھا۔ دوستو، عاشورہ کے دن جب حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور آپ نے بہت زبردست جنگ کی تھی، تو آپ کے جسم مبارک پر تلوار اور نیزے کے بہت سخت زخم آ چکے تھے۔ اس وقت شمر اور سنان بن انس ملعون نے 10 آدمیوں کے ساتھ خیموں پر حلہ بول دیا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ان کی طرف اشارہ کیا اور وہ مشہور جملہ فرمایا کہ اگر تم دین نہیں رکھتے اور قیامت کا خوف تم میں نہیں ہے تو کم از کم آزاد انسان بنو، میرے اہل و عیال کے ساتھ تمہارا کیا کام ہے۔ عمر سعد ملعون نے حکم دیا کہ امام علیہ السلام کے خاندان کے در پہ نہ ہوا جائے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام پر تلوار اور نیزے کے بہت زیادہ زخم لگ چکے اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو سنان بن انس ملعون نے مظلوم کربلا کے سینے پر نیزے کا وار کیا تو آپ زمین پر گر گئے۔ سنان ملعون نے خولی سے کہا کہ جلدی کرو اور آپ کے سر مبارک کو بدن سے جدا کر دو۔ خولی آگے آ گیا، لیکن اس پر امام علیہ السلام کا اتنا رعب اور ہیبت طاری ہوا کہ اس کا جسم لرزنے لگا۔ اس نے آگے جانے کی جرت نہ کی اور واپس لوٹ آیا۔ سنان ملعون نے غصے میں فریاد کی کہ اے خولی، خدا تیرے بازو اور چہرے کو توڑ دے، کیوں ڈرتے ہو؟ پھر وہ خود ملعون اپنے گھوڑے سے اترا اور پیغمبر خدا کے فرزند کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا اور وہ سر خولی کو دے دیا۔ دوستو، سنان ملعون کے اس طرح ظلم ڈھانے کے بعد اس کے اطرافیوں نے سنان کو کہا کہ تم نے بہت اہم کام انجام دیا ہے، تو نے عربوں کے بزرگ ترین انسان کو قتل کیا ہے، تو نے حسین فرزند فاطمہ دختر رسول کو قتل کیا ہے۔ حاکم کی طرف سے تجھے بہت زیادہ انعام ملے گا، جو اور عمر سعد اور دوسرے سرداروں سے بڑے انعام کا مطالبہ کرو۔ اگر یہ تمہیں اپنا سارا مال بھی دے دے تو بھی تمہارے اس کام کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہوگا۔ سنان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے شعر گوئی کا بھی ذوق تھا۔ آواز سے یہ شعر پڑھتے ہوئے عمر سعد کے خیمے کی طرف گیا، یعنی اے امیر، مجھے سونے اور چاندی میں غرق کر دے، میں نے ایک بزرگوار سردار کو قتل کیا ہے، میں نے ماں اور باپ کے لحاظ سے بہترین انسان کو قتل کیا ہے اور اس کو قتل کیا ہے جو نسب کے لحاظ سے شریف ترین انسان ہے۔ عمر سعد نے تعجب اور ناراحتی سے آواز دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دیوانہ ہے۔ اسے اپنے خیمہ میں لے گیا اور کہا، اے احمق، سمجھ رہے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ با خدا اگر ابن زیاد تیری اس کلام کو سنتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ دوستو، مختار سقفی سنان بن انس کی تلاش میں تھا، کیونکہ مختار اسے امام حسین علیہ السلام کا اصلی قاتل سمجھتا تھا اور سنان کو بھی علم تھا کہ اگر مختار کے پنجے میں آ گیا تو وہ اس کی خوب خبر لے گا، اس لیے وہ سب سے پہلے کوفہ سے بھاگ کر بصرہ چلا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کے گھر کو خراب کر دیا جائے۔ کئی دن کے بعد سنان بصرہ سے قادسیہ کی طرف فرار کر گیا۔ مختار کے آدمی جو اچھی طرح سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے، انہوں نے مختار کو اطلاع دی کہ سنان قادسیہ میں آ گیا ہے۔ مختار نے کئی ایک آدمی اس کے گرفتار کرنے کے لیے قادسیہ روانہ کیے۔ سنان ملعون بالکل غافل تھا اور وہ عزیب اور قادسیہ کے درمیان مختار کے آدمیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ سنان کے ہاتھ باندھ کر اسے مختار کے پاس لے آیا گیا۔ یہ شکی اور قلب ظالم انسان مختار کی عدالت میں آ چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کا حق کا وعدہ پورا ہونے والا تھا۔ مختار نے حکم دیا کہ پہلے اس خبیث کی انگلیوں کو کاٹا جائے، اس کے بعد اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کو کاٹ دیا جائے، اور ایک بڑی دیگ کہ جس میں تیل کھول رہا تھا وہاں موجود تھی۔ ابھی یہ ملعون زندہ تھا کہ اسے تیل کی کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ یوں سنان ملعون اپنے اعمال کی سزا کو پہنچا۔